بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. صدق الہ العالمین۔ تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان کا جلال ظاہر کرتا ہے، اس کی فضا دستکاری دکھاتی ہے، دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات سکھاتی ہے، نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کے سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا جو دلہے کے مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنے دوڑ میں دوڑنے کی خوش ہوتا ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ تمام تعریف حمد اسی رب العالمین کے لیے، آمین۔ حقیقی عرفان میں آپ کا میزبان صدیق اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ تمام سامعین ناظر خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور خوش آمدید۔ اعزائے محترم، حقیقی عرفان کے پروگرام میں گلدستہ ہے قصص الانبیاء مرسلین تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے حالات و واقعات و معجزات پر مبنی پروگرام ہے۔ اب تک ہم بہت مختصر چل رہے تھے اور حضرت آدم السلام سے لے کر ہم حضرت نوح علیہ السلام تک آ چکے ہیں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے تنگ آ کر خدا سے بددعا کی کہ انہیں برباد کر دے؟ جی، اس کا جواب ہے کہ سورہ نوح کے 71واں سورہ ہے، اس کے 25 سے 27 آیت کے ترجمہ کچھ یوں ہے: بالآخر وہ اپنے گناہوں کے سبب سے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈالے گئے، سو وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کے مددگار نہ پا سکے۔ اور نوح نے عرض کیا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور وہ ان سے جو اولاد بھی ہوگی وہ بدکارہ ناشکری ہوگی۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ لیکن سرنامہ کلام میں ہم نے جو آج آیت آپ کی خدمت میں پیش کی قرآن شریف کی، وہ ہے سورہ مریم، 19واں سورہ ہے قرآن شریف کا، 16واں پارہ، اور آیت نمبر ہے 58۔ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، فرمایا زمرہ انبیاء میں سے، یعنی آدم کی اولاد میں سے۔ ہم یہاں تک آپ کی خدمت اب تک ہم سورہ مریم کی یہ آیت 98 آیت پیش کرتے رہے، لیکن چھوٹا سا جز تھا وہ کہ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین من ذریۃ آدم، یہاں تک آپ سن چکے۔ آج ہم آگے کی آپ کی خدمت قرآن شریف کی آیت پیش کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا زمرہ انبیاء میں سے، یعنی جو آدم میں سے تھے، اور ہم نوح تک پہنچ گئے۔ اب اگلا حصہ، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور یعنی وہ کون سے تھے؟ نوح کے ساتھ تھے، مومن تھے، ایمان والے تھے، جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کیا کشتی میں طوفان سے اٹھا لیا، بچا لیا۔ وہ پھر کون ہوئے؟ وَذُرَّةِ آدم، ابراہیم، اور ابراہیم کی ذریت میں سے، یعنی انہی کی ذریت میں سے ابراہیم آئے۔ وَإِسْرَائِيلَ، اور اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کا ایک خاص لقب تھا، اللہ کا خاندان، اس کا گھرانہ۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے چن لیا تھا ان سبوں کو کہ کس لیے؟ وہ جنہیں ہم نے ہدایت بخشی، برگزیدہ بنایا۔ اور پھر اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَةُ الرحمن، جب رحمان کی آیتوں کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، وہ یہ تلاوت کرتے تھے تو سننے والے کیا کرتے تھے؟ خروا سجدا وبکیا، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ یہ آیت سجدہ تلاوت ہے تو سجدہ واجب ہے، اس میں کہتے ہیں سجدہ کرنی چاہیے۔ بالکل سجدہ اس رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور تمام انبیاء کا یہی شعار رہا ہے کہ وہ انبیاء جو بھی آئے وہ سب کے سب ایک ہی پیغام تھا ان کا کہ اس وحدہ لا شریک کو اپنا خالق و مالک مانو، حاجت روا مانو، اس کے سوا کسی کو مت ماننا۔
اور پھر انہیں ستایا بھی گیا، مارا بھی گیا، قتل بھی کیا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے اس میں آئے گی بات. تو تمام ہم سے ستائش اس رب العالمین کے لیے ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرا سوال کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اسم مبارک ہے اس کے معنی و القاب کیا ہیں. تو ہم پہلے القاب معنی ہم پیش کر چکے تھے آپ کو دوسری نشست میں. معنی ہے نوح کے معنی ہے آرام، سکون، آرام پہنچانے والا، سکون پہنچانے والا. یہ ان کے بزرگ ہستی نے رکھا تھا حضرت لمک علیہ السلام نے، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو پروردگار عالم نے جو زمین پر لعنت بھیجی تھی، جو زمین اس کی وجہ سے یعنی ایسی زمین تھی کہ اس میں ہر قسم کی چیزیں تھیں، برائیاں بھی تھیں. اب وہ کہتے ہیں یہ جو آیا ہے مشقت اور محنت کو جو ہماری وہ کم کر دے گا، یہ ہمیں آرام دے گا، سکون پہنچائے گا. اس لیے ان کا نام نوح رکھا گیا. عبرانی زبان میں نوح کے یہی معنی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہم روح البیان جلد 6 صفحہ نمبر 580. مصنف شہاب الدین محمود بن عبداللہ الحسینی الوسی البغدادی، متوفی ہیں 1270 ہجری. اور قصص الصبیہ صفحہ 92 میں کہ تالیف علامہ ذوالفقار علی ساقی نے آدم ثانی کہا ہے کہ آدم ثانی ہے. اور شیخ المرسلین نے حضرت نوح نجی اللہ کے اسم مبارک سے متعلق لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے نوح کا آپ کا نام نوح کے نام مبارک سے تذکرہ کیا ہے، مگر علماء فرماتے ہیں کہ نوح آپ کا لقب ہے اور آپ کا نام نامی نہ تھا، یعنی یہ نام نہیں تھا آپ کا. کون فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو نام نوح ہے وہ یہ نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا. اس میں مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں. ہم پہلے اقوال پیش کریں گے، پھر ساتھ ساتھ ہم اس کو کہیں گے کہ غور کیجئے گا آپ بھی کہ حضرت امام سہیلی نے اپنی تصریف التعریف میں آپ کا نام عبدالغفار لکھا ہے، جبکہ ابو اللیث نے اپنی تصنیف البستان میں آپ کا نام شاکر رقم کیا ہے. اور قصص الانبیاء کے تالیف جو ہے ذوالفقار علی ساقی انہیں جو نقل کیا ہے، ظاہر سی بات اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ابن کثیر وغیرہ کی اس میں سے، اور ایک اور کتاب ہے ابن کثیر ہی کی، اس کے مترجم ہے علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی. انہوں نے بھی اسی قصص الانبیاء ہی سے لکھا. علامہ حافظ عماد الدین ابو اسماعیل ابن کثیر کی یہ لکھتے ہیں کہ جو ان کی کتاب ہے قصص الانبیاء کے صفحہ نمبر 92 میں مرزا مظہر جان جانان دہلوی کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری. مرزا مظہر جان جانان کی دہلوی کی ایک تفسیر ہے، تفسیر مظہری. اس کی جلد 3 صفحہ 418 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ کا نام سکن تھا، کیونکہ آدم کے بعد لوگ آپ ہی کے پاس سکون لیتے تھے. یعنی بعض علماء نے شاکر، کچھ نے یشکر بھی لکھا. اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب مستدرک کے حوالے سے آپ کا نام عبدالغفار لکھا ہے. عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم کی کتاب جو قرآن کہا جاتا ہے کہ یہ پروردگار کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں نوح لکھا ہے، تو یہ تفسیر ان کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ چھوٹا سا مجھ سے سوال ہے ایک طالب کی حیثیت سے کہ جی آپ کہتے ہیں عبدالغفار ہے، یہ کب لکھے، کس نے کہا؟ اسی طرح یعنی کہ سکن نے کہا، ایک نے کہا شاکر ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مستقبل بھی کہا کہ عبدالغفار ہے. تو کیا کلام خدا کو ہم باطل قرار دے دیں؟ نعوذ باللہ. یعنی قرآن سے بڑھ کر آپ کے پاس یہ کتاب ہو گئی ہے، آپ کے تواریخ، یعنی آپ کی جو کیا کہنا چاہیے اسے، آپ کیا نام دیں گے اس کتاب کا؟ قصص الانبیاء جو کتاب، اس میں آپ نے جو چاہا انبیاء کے شان میں لکھ دی. یہی اگر کوئی اور لکھ دے تو آپ فوری کہیں گے جی یہ توہین ہے. تو کیا یہ توہین نہیں ہے رب تعالیٰ کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لقب جو ہے اور نام نہیں ہے؟ پروردگار عالم ان کو نوح کہہ رہا ہے، قرآن میں بھی نوح ہے اور کتاب مقدس میں بھی نوح ہے. پھر ہم کیسے اس کو؟ اب دوسرا سوال ہے کہ کثرت الالقاب حضرت نوح علیہ السلام کی کثرت الالقاب کا سبب کیا تھا؟ انہوں نے 5 یا 6 سبب لکھے، ہم سارے آپ کی خدمت پیش کریں گے. پہلے سبب پیش کریں گے، پھر اس کے جواب دیں گے آپ کی خدمت میں.
مفسر اکرام نے آپ کے کئی القاب کا ذکر کیا، مگر سب سے مشہور لقب نوح ہے۔ وہ کہتے ہیں لقب نام نہیں ہے، نوح جو ہے یہ لقب ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ نام ہے۔ کتاب مقدس کا پہلا سورہ تکوین، اس میں بھی نام جو ہے وہ نوح ہی لکھا ہوا ہے، اور آپ کا یہ لقب سب سے زیادہ، یعنی کہ نوح کے ابو کا تشریح کر رہے ہیں کہ مشہور لقب نوح ہے، آپ کا یہ لقب سب سے زیادہ گریہ، آہ و زاری اور گریہ کی وجہ سے پڑا، اور اس آہ و فغاں کے سبب سے یہ اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ یہ چند اسباب ہے جس کی وجہ سے نام نوح پڑ گیا۔ پہلا جو سبب ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کثرت سے اپنے آپ پر اور اپنے قوم پر نوحہ کرتے تھے، یعنی ماتم کیا کرتے تھے، یہ کہنا چاہتے ہیں، نوحہ کرنا، ماتم وغیرہ کرنا۔ ہم بہت ہی احترام سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی نبی رسول کی اسم مبارک کے معنی اپنی طرف سے بیان کرنا شان نبوت اور رسالت کے خلاف ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ کسی نبی کا نام ہو کچھ، ہم اپنی سب سے کچھ لکھ دیں۔ مفسرین پروردگار عالم کے نگاہ میں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے علم حاصل کیا، تفصیل لکھی، بہت محنت کی، مشقت کی، لیکن سچ بات کہی کہ نہیں، حق بات کہی کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے، کیونکہ کلام خدا جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ برحق ہے۔ اب آئیے، یعنی پہلے تو یہ جاننا ہے کہ یہ لفظ کس زبان کا ہے۔ آپ کسی بھی لفظ کی تشریح کریں گے تو پہلے جاننا چاہیے آپ یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ ایک لفظ کے ضروری نہیں کہ دوسری زبان وہی معنی ہوں۔ جی اب ذرا خود غور فرمائیں، فرق محسوس کریں گے، ہم آخر میں اس فرق کو واضح کریں گے، کیا وجوہات اتنے سارے القابات لکھنے کے لفظ نوح کے۔ عبرانی زبان میں نوح کے معنی ہے آرام و تسلی کے، اور عربی میں گریہ و زاری، یہ بالکل ہی تضاد ہے، یہ نام بالکل ہی تضاد تشریح کی گئی ہے کہ آپ دوسرا والا لکھتے ہیں کہ آپ قیامت کے ہولناکیوں کی وجہ سے گریہ بار کرتے تھے، انہیں قیامت کا خیال کرتے تھے اور آپ کو کافی رونا آتا تھا، اس لیے آپ نوحہ کرتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں۔ یہ بات بھی کلام سے کہیں ثابت نہیں ہے، کیونکہ ابھی قیامت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، پھر گرچہ چہ مانے دورت۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بدصورت کتا پال رکھا تھا، یعنی آپ نے ایک بدصورت کتا پال رکھا تھا، ایک دن اس سے فرمایا اے بدصورت کتا، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو بولنے کی صلاحیت عطا کی، تو اس نے کہا یہ عیب میری طرف سے ہے یا خالق کی طرف سے ہے؟ جب کتے کی بات سنی تو آپ پر غشی طاری ہو گیا، جب افاقہ ہوا تو کثرت سے خود پر نوحہ کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کلام میں خدا میں کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں شریف میں ہے، نہ توریت مقدس میں ہے، پھر یہ بات کہاں سے آئی؟ سمجھ میں نہیں آتی کہ کتے والی بات نہ تو کتاب مقدس میں ہے نہ قرآن شریف میں ہے، تو کیا یہ کتا والی بات مفسرین کو کسی فرشتے نے بتائی؟ یہ تو کئی ہزار سال کے بعد کتاب لکھی جا رہی ہے۔ لا حول ولا قوت، آپ کہیں گے ذرا سوچے کیسی کیسی شان نبوت کے اور رسالت کے خلاف تحریر کی گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر انہی خرافات باتوں کو کوئی اور لکھ دے تو فوراً گستاخ رسول، گستاخ فنا 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 کلام میں ہو جاتا ہے، اور جو کلام خدا کے خلاف گستاخی کر رہا ہے اس کے لیے کوئی فتویٰ صادر نہیں کریں گے، کیوں؟ وہ اپنے ہیں، شاید اسی لیے پروردگار کے نگاہ میں اپنا نہیں ہوتا، ایمان جس کے پاس ہوگا ایمان والا وہ رب کا اپنا ہوگا۔ نبی کی کتنی اولادیں جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے واصل ہو گئے، غرق کر دیا اللہ نے، لیکن جو ایمان لائے گا آخری تک، قیامت کے آخری دن تک، آخر کے لمحے تک جو ایمان رکھے گا اسی کو نجات ملے گی۔ گستاخ کلام خدا کا فتویٰ جاری نہیں کرتے، اچھا جاری کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ جلاؤ گھراؤ ہوتا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب ایسی چیزیں، ایسی باتیں کتب کی نشاندہی کر دی جائے تو تب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، مگر آپ نے کیوں کہا؟ آپ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اور کذب ہوتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ نبی کے شان میں گستاخی کرے، کسی رسول کے شان میں، یا کلام کے خدا کے شان میں گستاخی کرے، یہ تو سراسر کلام خدا کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، دست بست عرض کرتے ہیں کہ علماء حضرات، مفسرین حضرات صرف عربی نہیں بلکہ عبرانی زبان بھی سیکھیں، یونانی سیکھیں،
تو ان کو پتہ چلے گا اصل حقائق اس کتابوں میں کیا درج ہیں۔ اب یہ تو تھی تیسری بات بدصورت کتے کی کہ انہوں نے پال رکھا تھا اور وغیرہ۔ اب آئیے چوتھا سبب کیا ہے۔ چوتھی سبب یہ ہے کہ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ آپ ایک مجزوم یعنی ایک کتے کے پاس سے گزرے تو آپ نے اسے کہا دور ہو اے بدصورت، تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے نوح تو نے مجھ پر عیب لگایا یا کتے پر؟ سمجھ میں نہیں آتی کتے سے کتنا عشق ہے۔ نبی کا رتبہ آپ گھٹا رہے ہیں کتے کا رتبہ کو بلند کر، جبکہ وہ حرام جانور ہے، ناپاک جانور ہے، نجس ہے۔ نبی پاک ہے، نبی نجس نہیں ہوتا، نبی پاک ہوتا، مقدس ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اسے کلام کرتے ہیں، انبیاء سے اپنے محبت کرتے ہیں۔ کتے کو کسی پروردگار نے نعوذ باللہ رب العالمین نے کہیں نے کہا کتے کو ہم نے اپنی شکل میں بنایا ہے۔ انسان کو رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل میں، انسان کو اپنی صورت و شبیہ میں بنایا ہے۔ پھر یہ بات کہ وہی آئی کہ اے نوح تو نے مجھ پر عیب لگائی کتے پر، کیا یہ وہی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ علامہ بغوی نے کیا لکھا ہے کہ مجزوم یعنی جزام والے کتے، جس کو جزام ہو گیا تھا، کتے کو بدصورت کہنے پر رب تعالیٰ نے فوری وہی بھیجی۔ ہم دست بستہ آپ سے پھر سامعین و ناظرین جو اہل علم ہیں، اہل طریقت ہیں، اہل معرفت ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ للہ آپ ایسی باتوں کو کتاب سے باہر نکال دیجیے۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اکبر الہ آبادی صاحب نے کہا تھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ شان رسالت اور نبوت میں ایسی باتیں کے خلاف لکھی گئیں، کیا آپ ثابت کر سکیں گے کہ اے نوح تو نے مجھ پر الزام لگائے کتے پر؟ یہ قرآن شریف کی کس آیت سے آپ نے لکھی ہے؟ کوئی کسی نے پوچھا؟ آپ لکھ کے چلے گئے۔ حضور والا آپ نے بڑے ہی اس میں ڈوب کر لکھا ہوگا، لیکن کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں، آج ان کے جو بھی شاگرد ہیں کیا وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اے نوح تو نے مجھ پر عیب لگایا یا کتے پر؟ وہ کہنے وہی آئی، وہی سے مراد یہ کہ قرآن میں ہونی چاہیے، پھر قرآن شریف میں نہیں ہے یہ آیت، میں نے تو ڈھونڈا، اگر آپ کی نگاہ پڑ جائے تو للہ ہماری اصلاح فرما دیجیے گا۔ تمام حفاظ و علماء و مفسرین صاحبان سے ریکویسٹ ہے، ہماری گزارش ہے، التماس ہے کہ یہ آیت کہ اے نوح تو نے مجھ پر عیب لگا یا کتے پر، کیا انبیاء ایسی نعوذ باللہ غلطی سرزد کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا خدا نے بھیجا، رب العالمین نے کلام کیا، کہا کہ ہاں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سوائے گستاخی کے کچھ نہیں۔ تو ہم پھر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو انہوں نے لکھا ہے، یہ آپ ہمیں نشاندہی کر دیجیے گا۔ ہم عزیزان محترم، ہم ایسے تمام سامعین و ناظرین، مفسرین اور مبلغین سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے شان اقدس میں جو ایسی کلمات لکھے گئے کہ کہ خدا وہی کر رہا ہے کہ اے نوح یہ تو نے الزام مجھ پر لگایا یا کتے پر؟ کیا چیز؟ کہ یہ جو تو نے عیب مجھ پر لگایا یا کتے پر؟ یہ آیت ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ تو آپ نکال باہر کیجیے یا پھر نشاندہی کیجیے کہاں ہے، تاکہ آپ اور سب سننے والے سامعین کو ثواب داران حاصل ہو۔ آمین۔ آئیے پانچویں اسباب۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس لیے روتے تھے کہ آپ نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی تھی۔ ہاں، یہ بات سورہ نوح کی آیت میں ہم پہلے پیش کر چکے کہ موجود ہے، لیکن نبی رسول کبھی بھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں۔ پھر یہ بات کہاں سے آئی؟ اپنی امت کی غلطیوں اور گناہوں سے بچانے کے لیے رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ کیا پیغمبر اسلام نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی؟ نہیں، کبھی آپ کہیں ثابت نہیں کر سکتے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے جواب دیں گے آخر میں۔ آپ کا جواب کیا ہوگا، ہاں یا نہ؟ کون سی بات؟ کیا حضور نے کی ایسی کہ میری امت کو غرق کر دے، میری امت تباہ کر دے؟ تمام امت کے جو بھی عیب تھے وہ یہاں ہیں، اس میں ہیں۔ کیا خوبی نہیں ہے، کیا خامی نہیں ہو رہی ہے؟ بہت بڑھ چڑھ کر ہو رہی برائیاں، لیکن کبھی آپ نے بد دعا نہیں کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں؟
کیونکہ دعا ہی وہ ذکر ہے، دعا ہی وہ کلمات ہے جو رب العالمین کے بارگاہ میں انسان کو مقبول کراتا ہے۔ انبیاء اپنی امت کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے تھے، اور دعا کبھی کسی نے نہیں کی۔ وہ نئی نبی پر ضرب آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے کہ جی ہمارے لکھا ہے۔ اب یہ چھٹا سوال کہ بعض انہوں نے فرماتے ہیں کہ آپ اس لیے روتے تھے کیونکہ آپ اپنے بیٹے کینان کے حق میں اپنے پروردگار سے سفارش کی تھی۔ یہ تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ 418 میں بھی ہے، اور علامہ ذوالفقار نے بھی اپنی کتاب قصص الانبیاء کے صفحہ 92-93 میں بھی لکھا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت نوح علیہ السلام کے کسی بھی فرزند کا نام کنعان نہیں تھا۔ جب اس نام کا بیٹا ہی نہیں تھا تو سفارش کیسی؟ یہ ہم جب کشتی کا تذکرہ کریں گے پھر وہاں یہ باتیں آئیں گی۔ ہاں البتہ حضرت آدم کے جب تیسرے فرزند ارجمن حضرت سید علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت ہوتی ہے تو اس سے انوس ہوئے، اور انوس کے فرزند کا نام قینان تھا۔ قاف یہ نون الف نون، قینان، یہ کاف نون عین الف نون، کینان نہیں تھا، قینان تھا، اس کا نام قینان تھا۔ اب تیسرا سوال کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یا ان کی نسل پاک میں سے کسی اور کی اولاد میں سے ہیں؟ اور دیگر سماوی کتب یعنی حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کا ذکر آتا ہے، درمیان میں کسی اور نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے قرآن شریف کی ایک آیت سورہ آل عمران یہ قرآن شریف کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 33۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے کیا کہ اصطفیٰ کیا، چن لیا، آدم و نوح، اور آدم اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، وآل عمران علی العالمین اور عمران کی آل کو، تمام عالمین پر، ذریۃ بعد من بعد اللہ، ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم، اور ان کی ذریت کو ایک کے بعد ایک ان کو کیا پروردگار نے ان کو چنا، اور اللہ سے بہتر کون جانتا ہے علم رکھنے والا۔ عزیزان محترم، کہ جب حضرت آدم کہتے کہ آدم کے فوری بعد نوح کا ذکر ہے، درمیان میں کسی نبی نے کا ذکر نہیں ہے، اور ہم آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کتنی انبیاء کا ذکر کر کے آ چکے ہیں، آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اس کا سوال کا جواب بے شک جس نے بھی سوال کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایسا ہی ہے، ان اللہ آدم اصطفیٰ آدم و نوح، آدم کے بعد فوری نوح کا ذکر آتا ہے، جہاں بھی آدم کے بعد آئے گا نوح کا ذکر آتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی اسم مبارک آتا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ قرآن شریف میں انبیاء علیہ السلام کی مکمل تفصیل نہیں ہے، خاص کے اسماء مبارکہ ہیں، خاص کے حالات زندگی مختصر طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ تو بس جس چیز کے خاص اسم مبارک ہیں، ہاں اگر آپ کو مکمل تفصیل چاہیے تو پھر آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ لازمی ہے، کوئی اور تاریخ ہے نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں تاریخ بھی ہے، اور تاریخ انبیاء مرسلین کی حالت زندگی شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کو اپنے مطالعے وسعت دینے کے لیے قرآن شریف کے ساتھ ساتھ عبرانی زبان کو بھی جاننا ضروری ہے، سریانی زبان اگر نہیں جان سکتے تو یونانی زبان جاننا ضروری ہے، اور پھر عربی، چونکہ یہ بات کی زبان ہے۔ کتاب مقدس سے رجوع کرنے لگا۔ دراصل آپ نے بعنوان قصص الانبیاء غور سے تو نہیں سنا تھا، اسی لیے آپ کو سوال آیا کہ حضرت آدم، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا نسب نامہ ہم نے پیش کیا تھا، ورنہ آپ یہ سوال نہ کرتے کہ حضرت نوح جو تھے آدم اور حوا کی اولاد ہیں یا ان کی نسل پاک میں سے کسی کے اور اولاد میں سے ہیں۔ آج ہم پھر نئے آنے والے ساتھیوں کے لیے، بچوں کے لیے، سامعین ناظرین، مختصر سا میں ایک پھر پیش کر دوں آپ کو کہ جس میں حضرت آدم اسلام کا نسب نامہ انہیں شجر طیبہ پیش کیا تھا، مختصر بالکل پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ اپنے سوال کی جانب متوجہ ہوئیے گا تاکہ آپ مستفیض ہو سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم اور حوا کی اولاد نہیں، بلکہ حضرت آدم اسلام کے تیسری اولاد حضرت سید علیہ السلام
جن کا قرآن شریف میں نام نہیں ہے، لیکن تب مفسرین نے شین یہ سا شیس لکھا یا شیس لکھا ہے۔ تو میں مختصر سا آپ کے خدمت پیش کروں، جب حضرت آدم علیہ السلام 130 برس کے ہوئے تو حضرت سیت علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضرت سیت علیہ السلام جب 105 برس کے تھے تو ان سے حضرت انوس پیدا ہوئے، اور حضرت انوس جب 90 برس کے تھے تو ان سے حضرت قینان پیدا ہوئے، اور حضرت قینان جب 70 برس کے تو ان سے مہللیل پیدا ہوئے، اور حضرت مہللیل جب 65 برس کے تھے تو ان سے حضرت یارد علیہ السلام کی ولادت باسعادت وہ پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت یارد علیہ السلام جب 162 برس کے تھے تو ان سے حنوک علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب حضرت حنوک علیہ السلام 65 برس کے ہوئے تو ان سے متوسلہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب حضرت متوسلہ علیہ السلام 187 برس کے تھے تو ان سے حضرت لمک علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب حضرت لمک علیہ السلام 182 برس کے ہوئے تو ان سے ان کے فرزند ارجمند یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اب آج سے ان کا ذکر شروع کیا ہے۔ اب تو آپ کے سوال جو تھا وہ شک دور ہو گئی ہوگی، یہ ہے نسل آدم یہاں تک پہنچی نوح تک۔ تو قرآن شریف میں تو ہے آدم کے بعد فوری نوح، لیکن ہم جب کتاب مقدس پڑھیں گے، توریت شریف پڑھیں گے، جس میں تسلسل کے ساتھ واقعات درج ہیں، نام درج ہیں۔ اب آج چوتھا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کس عمر میں کتنی اولادیں ہیں، ان کا کیا کیا نام ہے؟ عزیزان محترم، ویسے اتنا عرض کرتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں کے نام قرآن شریف میں ہمیں تو نہیں ملا، اگر کہیں ذکر آپ کو ملتا ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہاں، ایک بہت چھوٹی سی مختصر سی آیت ہے، وہ ہے پارہ 23 37واں سورہ صافات، اس کی آیت نمبر 77 میں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ۔ لیکن اس ترجمے سے قبل اس سورہ کے سیاق و سباق آیت کو جاننا ضروری ہے، جس کا ترجمہ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ 75 نمبر سے ہم چلیں گے، 75 سے اور آگے تک۔ اور ہم نے نوح کو 75 آیت میں کہا، اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو ہم نوح کے دعا کو کیسے قبول کرنے والے ہیں۔ 76 آیت میں اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کے اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنایا۔ یہ 77 آیت ہے، یعنی اور ان کی اولاد ہی باقی رہنے والی ہے۔ اور اب 78 آیت ہے کہ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل رکھا ہے۔ اور 79 نمبر میں آیت ہے کہ یعنی تمام جہان میں نوح پر سلام ہو۔ درمیان میں جو 70 نمبر آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور انہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا۔ مگر قرآن شریف کی کسی بھی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے نام کا ذکر درج نہیں کہیں بھی۔ مفسرین نے لیا ہے، کہیں مختلف جگہ سے نام لکھا، وہ آگے ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ اگر آپ حفاظ و علماء و مفسرین حضرات کے علم میں ہو تو ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ عزیزان محترم، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم اس گفتگو کو یہاں موقوف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عظیم اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے اور یہی سوال لے کے چلیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھیں ان کا ذکر خیر کریں گے، کس عمر میں کتنی اولادیں ہوں۔ تو آئندہ نشست کے لیے اجازت، پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے خدا حافظ و ناصر۔